یہ صورت ایسی صورت ہے کہ آپ جب اسے پڑھیں گے نا تو آپ کی قسمت کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ ہر صورت ہی قرآن کی ایک معجزاتی طاقت رکھتی ہے، ہر آیت طاقت رکھتی ہے، لیکن یہ صورت جیسے ہی آپ پڑھیں گے، سورۃ المطففین، اپنے راشن پہ پڑھیں، اپنے کاروبار پہ پڑھیں، اپنی فیکٹریوں پہ پڑھیں، اپنے بچوں پہ پڑھیں، تو آپ کی اللہ غیب سے حفاظت کرے گا۔ ایسی صورت ہے یہ، ایسے اللہ حفاظتوں کے نظام چلائیں گے کہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کو نظر لگ رہی ہے، ہر چیز پھنس رہی ہے، ہر چیز رک رہی ہے، میرا دل نہیں کر رہا، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، تو اللہ وہ تالے کھول دے گا ہماری قسمتوں کے۔ یہ ایسی صورت ہے، یہ ایسی صورت ہے، ہاں، کہ ہماری قسمت کے بند تالوں کو اللہ کھول دے گا اگر ہم روزانہ ایک دفعہ اسے پڑھیں گے۔ چھوٹی سی صورت ہے، کتنا ٹائم آپ کا لگ جائے گا؟ چھوٹی سی صورت ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں یہ صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، غنہ ہوگا، علی الناس یستوفون، جن کا یہ حال ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، کمی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو تھوڑی کر کے گھٹا کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کے پاس اس کا بھی حساب ہو رہا ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ زبردست دن آخرت کا دن ہوگا، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے اس دن ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ آج تو 2-3 روپے انہوں نے آگے پیچھے کر کے کما لیے، لیکن آخرت کا بڑا زبردست جھٹکا ان کو اللہ کہہ رہا ہے لگنے والا ہے۔ لیوم عظیم، کس دن؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا عظیم دن آنے والا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، اس دن ہمیں عزت دار لوگوں میں کھڑا کرنا۔ کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، کَلَّا إِنَّ، کلّا کو 3 انگلیوں کے برابر، لا کو کھینچیں گے، چھوٹا مد ڈالا ہوا ہے، اور نون پہ غنہ کریں گے، نون مشدد ہے۔ إِنَّ، کَلَّا إِنَّ، کَلَّا إِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہیں، سجین کہا جاتا ہے، لفظی معنی اس کے ہیں قید خانہ۔ لفظی معنی کیا ہیں؟ قید خانہ۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہیں پر ان کے نام اعمال بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، اللہ، ہرگز ایسا نہیں، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ،
وما ادراک، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا ہے. وما ادراک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ یہ سجین کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، تمہیں کیا پتا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمہیں کیا پتا یہ کیا چیز ہے. کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی. کن کے لیے، کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ہلاکت ہے، خرابی ہے بہت زیادہ، جو کہ حق کو جھٹلانے والے ہیں. حق کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، ان کے طریقے، ان کے بتائے ہوئے اعمال، ان کو جھٹلا رہے ہیں. آج ہم سارے جھٹلا رہے ہیں. ان کو جھٹلانے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، الذین وہ لوگ، یکذبون جھٹلاتے ہیں جو، بیوم الدین جو روز جزا کو بھی جھٹلاتے ہیں. ان دا ڈے آف ججمنٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلاتے ہیں. وہ لوگ ہیں یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت دیکھیں گے بھی نہیں. ہاں، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کی ناراضگی لینے والے لوگ ہیں. یہ اللہ سے ناراض، اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں حد سے گزرا ہوا ہوتا ہے. عام بندے کی ضرورت نہیں ہے. عام گناہگار یہ نہیں کر سکتا جس نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوں. وہ اتنی بڑی جرت اللہ کہہ رہا نہیں کر سکتا کہ میرے دین کو، مجھے، میرے نبی کے طریقے کو جھٹلا دے. یہ تو بڑی جرتوں والا ہے، بڑا حد سے گزرا ہوا ہے. جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، یہ وہ کر رہا ہے. اس کو یہ جرت آئی ہے کہ اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے. ہاں، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. آیت نمبر 9 کا مطلب ہے کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب کہتے ہیں. کتاب کو مرقوم، لکھی ہوئی کتاب میں ہے، یعنی جو ان کے لیے لکھ چکا ہے وہاں پر وہ رکھے ہوئے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو. عام گنہگار بھی اس کو نہیں جھٹلا سکتا. اذا تتلی علیہ، اذا تتلی علیہ آیاتنا، اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. اسے جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ او بھائی یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، آج زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے، یہ پہلا زمانہ تھوڑی ہے. کہتے ہیں نا ابھی بھی بچے، یار وہ پہلے وقتوں کی باتیں تھی، وہ پہلے وقت تھے، وہ پہلی چیزیں تھی. اللہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے قرآن کو افسانہ کہتے ہیں، پچھلے لوگوں کی باتیں کہتے ہیں. جبکہ یہ تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے ایک انعام ہے. اللہ کیا کہ اللہ پچھلوں کی باتیں بتا رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ، ان کو میں نے عذاب دے دیا، تم بچا لو اپنے آپ کو. یہ نہ ہو کہ تمہارا بھی ٹھکانہ بہت برا ہو جائے، تم اپنی حفاظت کر لو، تم بچا لو اپنے آپ کو. یہ تو اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا. اللہ ہمیں چلا رہا ہے بچا بچا کے اور بتا بتا کے. نہ بتاتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے ہیں.
پتہ نہیں کن گہرائیوں میں گندگیوں کی جا چکے ہوتے. کلا بل ران علی، بل میں سکتہ کریں گے. سکتہ مطلب رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے. رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے. طریقہ دیکھیے گا. کلا بل ران، بل کے بعد سانس نہیں لیا لمبا میں نے، پھر آگے نہیں گئی. بل میں سکتہ کریں گے، سانس نہیں توڑیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو سکتے میں آ گئی ہو، یعنی بالکل ہی خاموشی، سکتہ، لیکن سانس نہیں ٹوٹتا. کلا بل ران علی قلوبہم، ہم میں پھر غنہ ہوگا کیونکہ اوپر میم مشدد ہے. علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. اس سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک گناہ اگر اس سے ہو رہا ہے تو وہ توبہ کر لے. ایک گناہ اس سے ہو گیا ہے تو وہ توبہ کر لے. وہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل کے اوپر سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. اور جب وہ اسی گناہ کی توبہ کے بغیر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ اور لگ جاتا ہے. پھر توبہ نہیں کرتا، دوسرا تیسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اس دل کو کہا جا رہا ہے زنگ آلود دل ہو جاتا ہے. پھر اسے گناہ نہیں لگتا. پھر عام وہ کہتا ہے سارے ہی تو کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، سارے ہی تو کر رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں لگتا. حالانکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کو گناہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. اور گناہگار کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہلکا اپنے آپ کو لیتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اسے اڑا دیا. ایسے بس گناہ ہی تو تھا، کر لیا تو کون سا قیامت آ گئی ہے. یہ نہیں کرنا. اللہ کہہ رہا ہے وہ ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا ہے. کلا انہم علی ربہم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے. آئے ہائے ہائے، کیا سزا دی جا رہی ہے ان کو؟ اللہ کے دیدار سے ہی محرومی دی جا رہی ہے میری بہنوں. اللہ کے دیدار سے ہی محرومی مل رہی ہے تو اور اس کو کیا سزا ملنی ہے. اللہ اپنے دیدار سے ہی محروم کر رہے ہیں کہ اس کو میں دیدار ہی نہیں کراؤں گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں نہ شامل فرمائے، اپنے دیدار والے لوگوں میں شامل فرمائے. آمین اللہم آمین. ثم انہم لصال الجحیم. پھر کیا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے جب دوزخ اللہ نے اپنے دیدار سے انہیں محروم کر دیا تو پھر کیا کیا جا رہا ہے کہ جاؤ ان کو دوزخ میں داخل کر دو. اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ جاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں دوزخ میں پھینکاؤ ان کو. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر کہا جائے گا ثم یقال ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. او بھائی اس چیز کا انکار کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. یہ ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ ہے وہ چیز جس کو تم کہتے تھے ہنسی مذاق میں، او بھائی دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. آج پھر دیکھ لو، دیکھا جائے گا تو ہے. آج دیکھ لو، اللہ دکھا رہا ہے تمہیں، دیکھا جائے گا. کتاب نہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے بھی ہیں جن کو کہاں رکھا گیا ہے؟
खबरदार, नेक लोगों का नामा अमाल इल्लीयीन में रखा गया है। अल्लाह अकबर। नेक लोगों का नामा अमाल इल्लीयीन में रखा गया है, इल्लीयीन में रखा गया है। पीछे अल्लाह ने क्या कहा, सिजीन का बताया, अब अल्लाह बता रहे हैं इल्लीयीन का। फिर अल्लाह हमसे दोबारा सवाल करेंगे, वमा अदराका, वालेकुम अस्सलाम फरीदा, वमा अदराका मा इल्लीयून, और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लीयीन में रखा हुआ नाम अमाल क्या चीज़ है। इल्लीयीन क्या चीज़ है जहाँ नाम अमाल रखा जाता है, तुम लोगों को क्या पता। तुम्हें तो गानों का, फिल्मों का, ड्रामों का, ट्रेंड्स का, नई नई चीज़ों का पता है ना, है नई नई चीज़ों का पता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नई नई चीज़ों का पता है, तुम्हें क्या पता ये इल्लीयीन क्या है, ये सिजीन क्या है, नाम अमाल क्या है। तभी तो अल्लाह कह रहा है सुम्मा युकालू, कह दिया जाएगा हाज़ल्लज़ी, ये है वो चीज़, कुन तुम तुकज़्ज़िबून, ये भाई वो जहन्नुम जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब आंखों से देख के तो नहीं झुटलाओगे ना। मेरे कुरान में जब बताया जा रहा था तब तो तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई जहन्नुम भी है, कोई अल्लाह भी है, कोई रसूल भी है, कोई नेकी भी है, कोई बुराई भी है। आज तो समझ आ गई ना, आज तो सारी अपनी आंखों से देख लिया। तो अल्लाह कह रहे तुम्हें क्या पता वो इल्लीयीन क्या चीज़ है। किताबुम मरकूम, वो एक लिखी हुई किताब है। किताबुम मरकूम, वो एक लिखी हुई किताब है। यशहदुहुल मुकर्रबून, जिसे मुकर्रब फरिश्ते देखते हैं। मोमिनों का नामा अमाल क्योंकि नेकियों से भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है, फुल होता है, तो उसे देखने के लिए, उसके एजाज़ व इकराम के लिए फरिश्ते भी आते हैं वहाँ पर कि हमें भी दिखाओ इस नेक बंदे का नामा अमाल, हमें भी दिखाओ ये जो नेकियां कर कर आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा दे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यकीन जानो कि वो बड़ी नेमतों में होंगे नेक लोग। इन्नल अबरारा, अबरार कहते हैं नेक लोगों को। यकीन जानो नेक लोग बड़ी नेकियों में होंगे, नेक लोग बड़ी नेकियों में होंगे। हाँ, आमीन आमीन आमीन। नेक लोग बड़ी नेकियों में होंगे। अलल अराइकी, 5 उंगलियों के बराबर खींचेंगे इसको। अलल अराइकी, आमीन आमीन। अलल अराइकी यंजुरून, आरामदेह नशिस्तों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे जन्नत के। हैं आरामदेह नशिस्तों पर बैठे जन्नत के नज़ारे कर रहे होंगे। माशाअल्लाह, ये ऐसे लोग होंगे हैं। तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, अल्लाह अकबर। उनके चेहरों पर नेमतों में रहने से जो रौनक आएगी, वो तुम हमेशा हमेशा जो रौनक होती है ना, वो कहते हैं ना इंसान को उम्र बूढ़ा नहीं करती, दुख बूढ़ा कर देते हैं, गम बूढ़ा कर देते हैं। और जो खुशहाल होता है वो बूढ़े से बूढ़ा भी उसके चेहरे पे एक चमक होती है, एक चमक होती है। जिसका दिल अंदर से मुनव्वर होता है ना, तो उसके चेहरे पर एक चमक होती है। तो कहा तुम्हें वो चमक नज़र आ जाएगी क्योंकि वो नेमतों में रह रहे हैं जन्नत में। जब तुम उसे देखोगे, युस्कौना मिन रहीकिम मख्तूम, उन्हें ऐसी खालिश शराब पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी हुई होगी। आमीन आमीन। उन्हें ऐसी खालिश शराब पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी हुई होगी। खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून,
اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس سے للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، یعنی دنیا کی حرص رکھنے والوں، دنیا کی محبت رکھنے والوں. اس کا صوفہ اچھا میرا بھی ہونا چاہیے، اس کے گھر کے انٹیریئر اچھا میرا بھی ہونا چاہیے، اس کی گاڑی بنگلہ اچھا میرا بھی ہونا چاہیے. اسٹیٹس کو اپ گریڈ کرنے والوں، اللہ کہہ رہا ہے للچانا ہے تو ان چیزوں میں للچاؤ. اپنے اندر کوئی حسد، کوئی لانی ہے چیز کہ مجھے یہ مل جائے، تو وہ یہ چیز ہے کہ جنت کی نعمتوں کو پانے کی اپنے اندر طلب پیدا کرو کہ کاش یار یہ جنت مجھے بھی مل جائے، کاش یہ نعمتیں مجھے بھی مل جائیں. اصل للچانے والی چیز اللہ کہہ رہا ہے، اصل طلب کرنے والی چیز جس کی ہم طلب رکھیں وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی دس، یار مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اللہ کی طرف چلا جاؤں، میں یہ والی جنت پالوں ہیں. یہ ہے اصل چیز. اصل چیز اللہ رب العزت ہمیں یہ دے رہے ہیں، یہ مل رہی ہے ہمیں. ہاں عین یشرب بها المقربون، جو ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے ہی پانی پئیں گے. اللہ اکبر. اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ کیا کر رہے کہہ رہے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا. تسنیم کیا ہے کہ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے صرف اللہ کے خاص بندے، جیسے کہیں پہ ہم جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ادھر آ جائیں، جن جن نے بیانات کرنا ہے باجی آپ لوگ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، آپ عام لوگ سارے ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور بیانات کرنے والے ادھر آ جائیں، نیک لوگ ادھر ہو جائیں، عام لوگ ادھر ہو جائیں. یعنی حلیے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو وہاں بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مقرب میرے قریبی لوگوں کو میں ان چشموں سے، ان نہروں سے پانی پلاؤں گا. یہ وہ ہے تسنیم کا ملا ہوا پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا، کیا مٹھاس ہوگی اس پانی کی جسے اللہ جس کی میزبانی کر رہے ہوں. عین یشرب بها المقربون، جو ایک ایسا چشمہ ہے جس میں اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے. اب اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤں میں، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے دنیا میں. ان بیچاروں کو تو اللہ نے غربت میں ہی رکھا، ان بیچاروں کو تو 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ملتی. میں نے کانوں سے سنا ہے، کتنے لوگوں کو میں کہتی ہوں نا کہ آپ مدرسے میں کیوں نہیں پڑھاتی. آئے ہائے ہم 10-10 ہزار کے لیے مدرسوں میں پڑھائیں. اللہ کے کلام کو تو پیسے ہی نہ لو پڑھانے کے. اللہ کے کلام کو قیمت سے کیوں تول رہے ہو؟ اللہ کے کلام کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں 10,000 میں پڑھاؤں اللہ کا کلام. ارے یہ تو اللہ کی مقرب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے. یہ وہ بندے تھوڑی ہیں کہ عام بندے کے جن کو اللہ رب العزت کہے کہ آ جاؤ میرا کلام پڑھاؤ. ان کو تو اللہ نے چنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے یہ لوگ. ہاں ان کو اللہ خاص کر لیتا ہے، یہ میرا کلام پڑھائیں گے. پورے محلے پورے علاقے سے کیوں نہیں پڑھوا لیتا اللہ؟ نہیں نہیں، خاص لوگوں کو اللہ چنتا ہے پھر اللہ پڑھواتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ مجرم تھے، جو ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے. اے بیچارے غریب لوگ، آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے تھے. اے غریب لوگ بیچارے. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ.
اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جایا کرتے تھے تو دل لگی کیا کرتے تھے. جب اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرتے تھے تو دل لگی کی مذاق کی ہنسی کی باتیں کیا کرتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، یہ مومن گمراہ ہیں، یہ لوگ کہا کرتے تھے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، جن کو ٹونٹ کرتے رہتے تھے ہر وقت، وہ نگران نہیں تھے. جیسے ہم لوگ ہر وقت کہتے رہتے نا بھائی بڑے اللہ والے ہیں، ملتے تو ہے نہیں کسی سے، بڑے اللہ والے ہیں، سلام دعا تو ہے نہیں کسی سے، بڑے اللہ والے ہیں. یعنی ہم ہر وقت اللہ والوں اللہ والوں اللہ والوں پہ زور دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ انسانوں کے رویے لوگوں کے لہجوں کو سخت کر دیتے ہیں، رویے لہجوں کو سخت کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے ہمارا کہ کئی لوگوں کے رویے انسان کو ایسا سخت کر دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے ہنسی مذاق ٹھیٹھے، مومنوں کو دیکھ کے منہ بناتے تھے. پھر کہا جا رہا ہے تم کوئی نگران بنا کے تھوڑی بھیجے گئے تھے کہ ہر وقت مومنوں کو ٹونٹ کرتے رہو. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آ جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے اب وہ دن آ گیا ہے، میرا انتظار ختم ہوا. اللہ کہتے ہیں آج یہ ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. ہاں، آج یہ ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. اب بتاؤ بھائی، ہم پہ تو بڑے تانے کستے تھے کہ ہر وقت جا نمازوں پہ ہی بیٹھے رہتے ہو، ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہو، دنیا بھی کوئی چیز ہے. ہاں، آج دیکھو پھر اللہ کہہ رہے میں کیا دکھاتا ہوں ان کو. آج مومن لوگ کفاروں پہ ہنسیں گے قیامت والے دن. کہاں بٹھا کے اللہ ہنسا رہا ہوگا؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور ہنسیں گے، مسکرائیں گے کہ آئے ہائے یہ کافر کتنے گھاٹے میں رہ گئے، یہ کافر کتنے گھاٹے میں رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ بیچارے تو تباہ ہو گئے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کیا کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں ملا. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو میں نے برباد کرنا ہے، ابھی تو توڑ پھوڑ دینے والی جہنم میں ان کو پھینکنا ہے. ابھی تو ان کی ہڈیاں، ان کی پسلیاں، ان کی ایک ایک چیز الگ کرنی ہے. تب پتہ چلے گا ان کو کہ کیسے مسلمانوں کا مذاق دنیا میں اڑایا کرتے تھے، کیسے مسلمانوں کو اذیت دیا کرتے تھے، کیسے نیک لوگوں کو عذاب دیا کرتے تھے، ان پہ ہنسا کرتے تھے، ان کے بچوں پہ، ان کی ٹوپیوں پہ، ان کے لباس پہ، ان کے اٹھنے پہ، ان کے بیٹھنے پہ. ہمارے گاؤں میں شادیاں ہوتی ہیں تو کبھی جانا ہو جاتا ہے، ایک آدھی پہ گئے ہم تو ہمارے بچے شلوار قمیضیں پہنتے تھے. تو اس وقت وہ گاؤں والے کہیں بھائی تم لوگ مدرسے میں آئے ہو، شادیوں پہ آئے ہو تو 3 پیس پہن کر آؤ نا، شادیوں پہ آئے ہو تو پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے آؤ، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ویسے ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم نے شلوار قمیض کو صرف اور صرف مدرسوں تک کیوں محدود کر رکھا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس دے کر گئے ہمیں، اس لباس کی پہچان کروا کر گئے ہمیں، ایک سنت لباس ہے، تو اس کو ہم یہ کیوں سمجھتے کہ صرف مدرسے والے پہنیں گے؟ تو پھر یہ مدرسے والے ہی جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے نبی کے لباس کے مالک بنے، جنہوں نے اس کی وراثت کو اپنی وراثت بنایا، تو وہی لوگ پھر جائیں گے، پھر وہاں شفاعت بھی نہیں نصیب ہوگی. ہاں، سورہ مزمل پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آج ہمارا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ 18واں دن ہمارا شروع ہو رہا ہے سورہ مزمل کا. اللہ قبول فرمائے.